اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ تو ان آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اور اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیت کا، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے ان آیت کا۔ دیکھیں، ہم جو پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، جو سبجیکٹ چل رہا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو انکاری تھے، مکی صورت ہے، تو قریش مکہ کے جو اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی رسالت کے بارے میں، تو اس میں سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری بالکل ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی زمین کے اندر، اس وقت کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا؟ تو یہ اس بات کو بہت جیسے عجیب سمجھتے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اس پر اعتراض بھی کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا، تو پھر جاؤ بتاؤ قیامت کب آئے گی، قیامت کو لے آؤ تو ہم دیکھیں کہ مردے کیسے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان اعتراضات کا جواب دیا اور ایک ایسی مثال پیش کی جو کہ ہر انسان ہر روز اس سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تجربہ جو ہر انسان کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو وہ سو جاتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے حواس جو ہوتے ہیں وہ بالکل معطل ہو جاتے ہیں، اسے ہوش نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس حالت میں جب سو کر پھر اٹھتا ہے، موت جو ہے اس کو وفات کبرا کیا کہا جاتا ہے، اور جو نیند ہے اس کو وفات صغرا، یعنی چھوٹی وفات اور بڑی وفات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال پیش کی کہ اللہ ہی ہے جو تم کو رات کو قبض کر لیتا ہے تمہاری روحوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، وہ ہوا، اور وہ الذی وہ ذات ہے، یتوفاکم وہ تم کو فوت کرتا ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا لے لینا، ٹھیک ہے۔ اس وفات کو پورا کا پورا لے لینا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اختیارات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے روح اور اس کی جسم تو خیر رہ جاتا ہے، اس کے جسم سے پوری روح نکل جاتی ہے، تو پورا کا پورا لے لیتا ہے۔ تو اب نیند میں بھی انسان کے عارضی طور پر اس کے سارے اختیارات معطل ہوتے ہیں، اور جس طرح وفات پا جانے کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس طرح نیند میں بھی عارضی طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وفات کو نیند پر بھی بولا گیا ہے اور وفات کو موت پر بھی بولا گیا ہے، قرآن میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو تم کو پورا پورا لے لیتا ہے، یعنی کہ وہی ہے تم کو فوت کرتا ہے باللیل رات کو، اور یعلم وہ جانتا ہے ماں جو جرح کا ویسے تو لفظی مطلب ہوتا ہے زخم لگانا، ٹھیک ہے،
لیکن جب انسان کچھ اعمال کرتا ہے، خاص طور سے برے اعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے جیسے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان پر جرح. تو جرح جو ہے اصل میں جیسے انسان کے جو اعمال ہے جن کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، وہ جرح تم کہا گیا یہاں پر، کہ تم جو کچھ اعمال کرتے ہو، یعنی کہ یا تم نیکی کماتے ہو، بدی کماتے ہو، جو کچھ کماتے ہو رات دن بھر میں، بن نہارے دن کے وقت، ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے، بعثا اٹھاتا ہے، تم کو وہ اٹھاتا ہے تم کو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. فیہی اس میں، یعنی اس میں سے کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں پھر سے تم کو اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بعض لوگوں کو جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبح میں اس کو دوبارہ دنیا میں زندگی میں اس کو لوٹاتا ہے. اور بعض کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے لیقدا. کتنے ادا؟ ہم قضا، کبھی موت کو بھی قضا کہتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیونکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، یعنی زندگی پوری ہو گئی، اس کی قضا آ گئی. تو تاکہ پورا کرے اجل مدت مسمن مقرر شدہ، یعنی ہر انسان کی جو مقرر مدت ہے زندگی کی، جب اس کی زندگی کی مدت مقرر پوری ہوتی ہے تو یعنی کہ وہ اس کو نیند سے اٹھاتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ پوری کر لے اپنی مقرر مدت. یعنی کہ زندگی میں اس کو جتنا زندہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی رکھی ہے، جتنا رزق رکھا ہے دنیا میں، وہ اس کو پورا کر لے. ٹھیک ہے. ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. مرجعو رجع سے ہے، رجع لوٹنا، اور مرجع لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے، اور لوٹنے کا وقت. ثم پھر ینبئکم، وہ نبا کا مطلب اہم خبر ہوتا ہے، تو وہ خبر دے گا، وہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون، تم جو بھی عمل کیے دنیا میں، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے تمہارے اعمال نامے میں، تو وہ تمہیں اب دکھائے گا. تو اب یہاں پر چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک تو دلیل دی، اور ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمارا ہر دن جو ہے دنیا میں اکاؤنٹیبل ہے. ہم سارا دن ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہر لمحہ جو وقت ہم اس زندگی میں گزارتے ہیں، اس کے ہر فیصلے پر ایک ایک فیصلہ ہمارے لیے اکاؤنٹیبل ہے. اور ہمارے دیکھیں ہر لمحے ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہے نا، کہ ہم اپنے وقت کو کیسے گزاریں. ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو ہم کیسے استعمال کریں، کیونکہ ہم وقت کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، وقت بھی اللہ کا نعمت ہے، تو یہ ہر نعمت جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اور اس کا ہمیں حساب ہوگا، تو ہمارا ہر حساب لکھا جاتا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کو ہم نے کیسا استعمال کیا. جرحتم، ہم نے کیا کمایا، کیا ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے شکر مندی کا اظہار کیا، اور ہم نے اللہ سے اجر و ثواب کمایا، یا ہم نے اس نعمت کو بے قدری سے استعمال کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا شکر نہیں کیا، اور غلط کاموں میں استعمال کیا جس سے اللہ ناراض ہوا. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر ہم نے اپنے اللہ کے حقوق ادا کیے، ہم نے بندوں کے ہر لمحہ ہمارا، اصل میں ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا دن گزرتا ہے. سچی بات ہے یہ کہ اگر ہم واقعی میں روزانہ بیٹھ کے سوچے کہ میرے پاس 24 گھنٹے تھے، تو ان 24 گھنٹوں میں نے کتنی آخرت کمائی اور کتنی دنیا کمائی، کتنا میں کچھ بھی نہیں کمایا، صرف ضائع کیا.
تو ہم حیران رہ جائیں گے اپنے چوائسز پر، ٹھیک ہے. لیکن انسان اتنا زیادہ غور و فکر کا عادی نہیں ہوتا، انسان اتنا زیادہ آخرت سے اتنا بہت زیادہ سوچنا پسند نہیں کرتا. بلکہ اگر کوئی آپ کو بار بار ٹوکتا بھی ہے تو ہم کو برا لگتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمیں یہ ایسی سیریس باتیں ہمیں ہر وقت نہیں سوچنی. مگر صحیح بات ہے کہ عقل مندی تو یہی ہے کہ انسان ہر لمحے سوچے تو فائدہ ہوگا. تاکہ ہم دیکھیں، ہم صرف مال کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، ہم ایسے ہی بے دریغ ہم جہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح خرچ کریں یا نہیں. مگر صرف ہمارا فوکس اس وقت دنیا کا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ضرور ہے. اسی طرح ہماری دوسری نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. مگر ہماری جو ویژن ہے، جو ہمارا یہ دائرہ سوچ کا ہے، وہ بس دنیا کی حد تک ہوتا ہے. اصل میں ضرورت کیا ہے کہ ہمارا دائرہ بڑا ہوگا انشاءاللہ تو ہم اپنی ہر نعمت کو اس لحاظ سے استعمال کریں گے. ڈپریشن تو ہوتا ہے، دیکھیں ڈپریشن نہیں ہوتا. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے کہ ہم سوچنے کے بعد کرنا نہیں چاہتے تو ڈپریشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں سوچوں کہ میں جو ہوں یہ فلاں صدقہ کروں گی، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آخرت میں کام آئے، لیکن پھر مجھ پر یہ طاری ہو گیا کہ نہیں، مجھے یہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، مجھے پیسے فلاں چیز کے لیے بچانے ہیں. تو پھر اب نے بچا لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ایک اندر ہوتا ہے. ہم کو کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہمارے دل میں ایک اچھی بات آئی تھی جو ہمارے فائدے کی تھی، ہم نے وہ نہیں کی. تو اسی طرح ڈپریشن صرف اسی وقت آتا ہے موت کے بارے میں سوچنے سے جب ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف سوچ کر ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں وہ جو ہمیں دنیا میں مزہ آئے. تو پھر ہم اس وجہ سے ہم موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سوچیں اور پھر ہم کریں بھی، عمل بھی کریں اس لحاظ سے، تو پھر ڈپریشن نہیں، پھر خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نیک کام کرتے تو کتنی دل میں خوشی آتی ہے. اور نیک کام کرتے وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، تو ہمیں واقعی خوشی ہوتی ہے. ہم اس وقت موت کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں پھر بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم بھاگتے ہیں اچھی باتیں سننے سے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں اصل جو حکمت ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ تو یہی ہے کہ انسان پورا بڑا دائرہ کر لے اپنا. بس ہر لمحہ اس کا دائرہ اتنا بڑا ہو کہ وہ دونوں طرف کا سوچے. دنیا بھی بالکل نہیں چھوڑ دے، اللہ نے کبھی نہیں کہا دنیا چھوڑ دو، لیکن ہمارا دائرہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری چوائسز زیادہ صحیح ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ، اور وہ، ہاں بالکل ہمیں اپنے آپ کو، اصل پرابلم یہی ہے نا کہ انسان جو ہے نا چینجز نہیں پسند کرتا. ہمارا ایک رویہ ہے، ہمارا ایک ڈھنگ ہے جس سے ہم چلتے ہیں، ہمارا دنیا میں وقت گزارتے ہیں، ہمارا ایک بس بن گیا ہے، ایک عادت بن گئی، ایک طریقہ بن گیا ہے. ہمیں اس میں بدلنے کا سوچتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھیجا، اس مشن کے ساتھ بھیجا کہ آپ ان کا تزکیہ کرو، آپ ان کو وہ باتیں سکھاؤ جو ان کو نہیں پتا، اللہ کی قرآن اور حدیث کا علم ان کو سکھاؤ. آپ کو سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی نا کہ کیا دعا ہے؟ اللہم ابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ کتاب والحکمت ویزکیہم. تو جب تک ہمارا تزکیہ جب ہوگا، جب ہم یہ قرآن سے جڑیں گے اور ہم ہمیشہ سوچیں گے کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اس لیے کہ یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم پتہ نہیں کب تک ہمیشہ کے لیے رہیں گے دنیا میں، اور ہماری نعمتیں ہمیشہ رہیں گی.
مگر نہ ہماری کسی نعمت کا بھروسہ ہے کب تک ہمارے پاس ہوگی، اور نہ ہماری زندگی کا بھروسہ ہے۔ یہ اگلی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے، وَهُوَ، اور وہ القاہر، اللہ غالب ہے۔ قاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ قاہر جو ہے نا، جیسے قادر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو قاہر جو ہے اس میں زیادہ معنی ہے۔ قاہر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فنا بھی کر دیتا ہے۔ تو کائنات میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، جو چیز فنا ہوتی ہے، جو چیز بنتی ہے، جو خراب ہوتی ہے، اس کا قاہر، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے، اس کا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر جب ہمارا کوئی پاور ہے ہی نہیں اپنی زندگی پر، نہ ہماری نعمتوں پر، دیکھیں صحت چلی جاتی ہے، اب انسان بستر میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اب سوچتا رہتا ہے کہ میں کوئی نیک کام کر لیتا، میں یہ کر لیتا۔ نہ ہماری صحت ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ہماری دولت ہمیشہ کے لیے، نہ ہمارے اعضاء ہمارے ہمیشہ کے لیے۔ اور ہم ابھی محسوس کرتے ہیں، جیسے جو عمر بڑھتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سب تو فٹ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس قوت ہو، طاقت ہو، ہم بڑا اچھا فیل کریں، لیکن دیکھیں کہ ہم سب اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایج بڑھتی ہے آہستہ آہستہ تو ہمیں احساس ہوتا ہے ارے ہمیں تو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے، میرا یہ دکھ گیا اب اس کو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ گیا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ میرا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا کسی طرح۔ تو ہمارے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ قاہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندوں پر قاہر ہے۔ اللہ جب چاہے اسے پیدا کرے، جب چاہے اسے فنا کرے، جب چاہے اسے نعمتیں دے، جب چاہے ان کی نعمتوں کو خاتمہ کر دے۔ تو اس کی سورہ آل عمران میں ہے، آیت 26-27 کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ ہی میں ہے ہر بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا غلبہ ہے، اللہ مکمل کنٹرول رکھتا ہے کہ چیز لے لے چیز دے دے، جان دے دے جان لے لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم چھوٹا سا تھوڑا سا جو اختیار ہم ملا ہے، ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ بس میرا جب دل چاہے گا جب میں کروں گی، میں ابھی جیسے مجھے یہ زیادہ ضروری ہے، میرے پاس بہت سے مسائل ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور ہم دنیا کے ہر چیز ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کہ بس یہ نہیں چھوڑ سکتی میں، اس کی وجہ تو اگر اس کو چھوڑا تو اس کو تو میرے لیے چھوڑنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری جان لی جا رہی ہوگی، جب فرشتے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، تو جب ہمارے پاس چوائس ہوگی کہ دیکھو فرشتوں میرے پاس یہ کام پڑے ہوئے، مجھے یہ کر لینے دو، نہیں، وہ تو جب آئیں گے ہمارا وقت آئے گا ہمیں لے جائیں گے۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ، اللہ کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، تم پر حفظتاً، نگہبان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اللہ تو خود بھی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو ہمارے نگہبان بنایا ہے۔ دیکھیں بہت سے فرشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، ہم اپنی تنہائی میں ہیں، ہم جو چاہے کریں، مگر فرشتے ہمارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے آگے پیچھے کئی فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو
مثال کے طور پر کچھ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ بہت سے نقصانات ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر اعمال نامہ لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الانفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو فرشتے بالکل باخبر ہے ہمارے ہر عمل سے، اور ظاہر باخبر ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. حتیٰ اور اس کے علاوہ دیکھیں فرشتے کچھ جو ہے موت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حتیٰ اذا جاء جب آتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت توفتہ فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کرتے، وہم اور وہ لا یفرطون وہ نہیں کمی کرتے. تو یہاں پر رسولنا سے لگتا ہے کہ زیادہ فرشتے آتے، ملک الموت ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ملک الموت کو کچھ لوگوں نے جیسے اس کا نام رکھا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک الموت کہا ہے. تو ہم بھی اگر ملک الموت کہیں سمجھے تو صحیح ہے، ہم قرآن کے مطابق ہیں الحمدللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ملک الموت کے ساتھ عذاب کے فرشتے کبھی آتے ہیں، کبھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. میکائیل ہے، میکائیل سور پھونکنے والا ہے. اسرائیل جو ہے وہ بارش برساتے ہیں اور دوسرے کام ہیں ان کے. اور ایک حضرت جبرائیل ہے جو کہ وحی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. تو لیکن یہ نام جو ہے وہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے ساتھ معاون رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ انسان اگر نیک ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ. وہ انسان کو سلام کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اس کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو. تو اسی طرح عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو وہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کا کیا رویہ تھا. پھر اس کو ایک بڑی لمبی حدیث میں باقاعدہ ہے کہ ایک روح کو نکالنے کے بعد اس کو ایک روح کا کفن بھی دیا جاتا ہے جو خوشبو والا ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے وہ انسان نیک انسان ہوتا ہے تو اس کو خوشبودار کفن بھی دیا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے اس کی روح کو کفن میں. بہرحال انشاءاللہ میں موقع ملا تو میں ضرور سناؤں گی. تو بہرحال یہ موت کے فرشتے بھی آتے ہیں. اور پھر جب وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی کہ جان قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کے مقررہ وقت میں، اور نہ اس سے پہلے کرتے نہ بعد میں کرتے. جس لمحے اس شخص کو جانا ہے تو بس اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ وقت جو ہے وہ آرام کا، خوشی کا بنائے کہ جب ہم خوش ہوں کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ. آمین. برا بن عازب کی حدیث ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر ردو وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم مولا ہے ان کا، الحق سچا. پھر جو انسان مرتا ہے تو پھر اب اس کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یعنی کہ اب اس کو مطلب کیا ہے کہ وہ اب اس کا جو کچھ اعمال تھے اب اس کو حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے. اللہ خبردار، لہو اس کے لیے، الحکم اس کے لیے فیصلہ ہے اور وہ پھر فیصلہ کرے گا. اور وہ اسرع اکبر کے وزن پہ ہے. ال کا جو وزن ہے اس میں
کمپیریزن ہوتا ہے سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسرع الحاسبین، حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا اب اتنے بے شمار انسان آئے دنیا میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرام دا بگننگ ٹو اینڈ اتنے انسان آئے، اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اٹھائے گا، پھر ایک ایک کا حساب دیکھے گا، تو یہ تو کوئی سمجھ کی بات نہیں لگتی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو حساب دیکھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت اسرع الحاسبین، بہت فاسٹ حساب لے لے گا سب کا۔ تو اور دوسرا یہ کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، گویا کہ یہ اس میں یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ اپنے شرک کر کے اپنے اپنے شافی، اپنے اپنے مولا، اپنے اپنے معبود بنا لیتے ہیں، تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے۔ آخرت میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی۔ اگر اسرع، جب اسرع افعال کے وزن پر آتا ہے تو افعال کا وزن ایسا ہے جس میں کمپیریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ سب سے زیادہ اسرع الحاسبین، سب سے زیادہ حساب لینے میں تیز ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر قل دیجئے، من کون ہے، ینجیکم، نجی، نجع، نجی، ینجیکم، وہ بچاتا ہے، نجات ہم کہتے ہیں نا، نجات یہ اسی سے بنا ہے، نجی نجات دیتا ہے، کون بچاتا ہے تم کو، من سے، ظلماتی، ظلمات ہے، ظلمتن اندھیرے کی جمع ہے، البری اندھیرے خشکی کے، والبحری سمندر کے۔ تو کون بچاتا ہے تم کو اندھیروں سے، خشکی کے اور سمندر کے، تدعونہ، دعا تم پکارتے ہو اس کو، تدعونہ، تضرعاً گر گڑا کر، تضرعاً گر گڑا کر، وخفیتاً اور چپکے چپکے، خفیتاً چپکے چپکے، لئن البتہ اگر، انجانا اگر نجات دے ہم، انجانا نجات دے ہم، من ہذہ اس سے، لنکونن تو البتہ ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے اس کی نفسیات بتا کر، ٹھیک ہے، ایک انسان کے اندر نفسیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی نفسیات میں ہے، یعنی جس وقت تمام طرف اندھیرے چھا جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہو اور اسے لگے کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، یا زمین میں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ اب اسے یقین ہو جائے کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت ایک دم سے اس کے اندر توحید جاگتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بلیور ہو یا نہ ہو، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف گر گڑانے لگتا ہے کہ اللہ اب مجھے تو بچا، اور اس وقت اسے اپنے کوئی بھی جو بھی بت ہیں، جو بھی اس نے جو شریک بنا رکھے وہ اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور پھر وہ اس وقت اللہ سے وعدے بھی کرتا ہے، اللہ تو مجھے بچا لے گا تو میں اچھا بن جاؤں گا، اب میں ٹھیک ہے، اب میں تیرا شکر گزار بن جاؤں گا۔ لنکونن، لنکونن میں کتنی تاکید ہے، لنکونن، لام تاکید اور نون شد، دو تاکید ہے، یعنی کہ جب انسان بہت پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے اب میں گیا، اب میں مصیبت میں پھنس گیا، اب مجھے کوئی نہیں بچائے گا، اس وقت اس کی توحید جاگتی ہے، صرف وہ اللہ سے گڑ گڑانے لگتا ہے، اللہ مجھے بچا لے، اب میں سدھر جاؤں گا، لنکون، البتہ میں ضرور سدھر جاؤں گا، البتہ میں ضرور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤں گا، اس وقت اس کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ مگر اصل میں اس کا مطلب چھپا ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی تم کو اللہ نجات دیتا ہے اس مشکل سے، تم پھر سے ناشکرے بن جاتے ہو، پھر سے اپنی روش پر چلے جاتے ہو۔ اور یہ تو دیکھیں نان مسلم کی، کافروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی دیکھیں جب ہم بہت ایسی بیماری اللہ نہ کرے کسی کو آتی ہے کہ اس کو لگتا ہے اب میں پھنس گیا، اب میں نہیں نکل سکتا،
تو رو رو کے اس کو دعا مانگتا ہے، اور اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے ایکشن صحیح کروں گا، میں اب بہتر انسان بنوں گا. لیکن جب بیماری چلی جاتی ہے کچھ دن کے بعد اسے ہوش ہی نہیں ہوتا. وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے روٹین پہ آ جاتے ہیں، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ناشکرے بن جاتے ہیں. اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان یاد کرے کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی زندگی کی دوبارہ، اب میں اس زندگی سے اللہ کا شکر گزار بنوں. یعنی کہ شکر گزاری ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، یہ شکر گزاری ہے. کیونکہ ہر نعمت کا شکر کیا ہے کہ انسان اس نعمت کو اس کام کے لیے استعمال کرے جس کام کے لیے اللہ نے دی ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ جان اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت کا مطلب ہے میری فرما برداری میں زندگی گزارے. لیکن ہم جیسے ہی ہماری مشکل ہٹتی ہے، ہماری بیماری دور ہوتی ہے، ہمارا خوف دل سے جاتا ہے، تو ہم پھر سے وہ اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی نفسیات کو بتا رہے ہیں. اور یہاں پر تو خیر چونکہ یہ مشرکین سے مکالمہ ہو رہا تھا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور تم اتنی باتیں بناتے ہو اور تم دلائل مانگتے ہو، معجزے مانگتے ہو، لیکن جب تم خود مصیبت میں آتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تم کس کے پاس جاتے ہو؟ جب تمہیں کوئی امید نہیں ہوتی تو تم اللہ ہی کو تو پکارتے ہو. قل کہہ دیجئے، اللہ ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس سے، ومن اور کلی ہر کربن ہر مشکل سے. کرب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جب بہت تکلیف، شدید تکلیف کو کرب کہتے ہیں نا. تو ہر مشکل سے اللہ تم کو نجات دیتا ہے. ثم پھر انتم تم تشرکون پھر تم مشرک بن جاتے ہو. تو یہ انسان کی نفسیات بتائی گئی کہ انسان جب ہل جاتا ہے بہت کہ اب بس گیا، اب میں گیا، اس وقت اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. مگر جو ہی وہ معاملات بہتر ہوئے تو وہ پھر سے وہ ناشکرہ بن جا، پھر سے اپنے حالات میں چلا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم یہ مت بھولو کہ اللہ دوبارہ بھی تمہیں ایسی مشکل میں ڈال سکتا ہے اور پھر وہاں سے نکالے گا بھی نہیں. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ القادر وہ قدرت رکھتا ہے اعلیٰ اس بات پر، ان یہ کہ یبعثا وہ بھیجے علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یا یلبسکم یا تم کو ملا دے، غلط ملت کر دے، شیعاً گروہ میں. اللہ تعالیٰ تمہیں گروہ کاٹ دے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دے، تمہارے اندر اختلافات پیدا کر دے کہ تم ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن بن جائے. وَيُذِيقَ اور چکھا دے، بَعْدَكُمْ تم میں سے بعض کو، بَعْسَ زور، بعدن بعد کا. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے عذاب کی قسمیں بتائی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پہلے بتایا کہ تم جو پھر سے ناشکرے بن گئے، پھر سے بھول گئے، جب اللہ نے تمہاری مدد کی پھر سے تم لوٹ گئے اپنے شرک میں، اپنی بری عادتوں میں. تو تم سوچو کہ اللہ کیا قادر نہیں ہے کہ تم کو طوفانوں، بارشوں کے طوفان لا دے تمہارے اوپر، ہواؤں کے طوفان لا دے، بجلی گرا دے، اولے برسا دے، آندھی گرا دے. یہ اوپر سے آنے والی آفتیں ہیں. یا پھر ظالم حکمران بھی ایک انسان کے اوپر ایک آفت ہوتی ہے. یا پھر عورت کے اوپر ایک ظالم ظلم کرنے والا شوہر لا دے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اوپر سے آنے والی مصیبتیں ہیں. یا نیچے سے کون سی مصیبتیں آتی ہیں؟ زلزلہ آ جاتا ہے، قحط، زمین سے قحط سالی ہو جاتی ہے، زمین اندر دھس جاتی ہے، یا ایسے انسان کے اندر ایسے اس کے ماتحت ایسے آ جاتے ہیں جیسے اولاد، نافرمان اولاد ہوتی ہے، یا ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کی پورا خاندان اس کے خلاف ہے، یا ایک حکومت کا سردار ہے، اس کی تمام عوام جو ہے وہ گمراہ ہے، یا بددیانت ہے، یعنی ایک کمپنی ہے، اس کے جتنے ورکر ہیں، ماتحت لوگ ہیں، وہ سارے
ایماندار نہیں ہیں، بددیانت ہیں، تو یا پھر ایک شوہر کو بیوی ملے جو کہ بہت خراب بیوی ہو، تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہیں جو تمہارے نیچے سے آئے. یا پھر تم کو اللہ تعالیٰ مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور پھر تمہارے اندر لڑائی جھگڑے مار دھاڑ شروع ہو جائے اور ایک کا زور دوسرے کے زور کو محسوس ہو. جو بھی ظالم، جو بھی قوت والا ہے وہ کمزور کو کچل دے. یہ سارے عذاب ہے. اور آج کل دیکھیں ہم ان سارے عذاب کے قسموں کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو جھگڑے دیکھ رہے ہیں ہم مسلم ممالک میں، خاص طور سے جو تباہی ہو رہی ہے، تو یہ سارے ایک عذاب کی قسمیں ہیں. اور ابھی اگر ہم صرف ان کو حالات کا وہ سمجھیں، یا جو دیکھیں موسم کا کتنے عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے طوفان، کتنے تباہیاں آتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن غفلت کسی کی کم نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کے عذاب ہیں جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہر انسان، مسلمان کو دیکھیں، چار مسلمان ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے بغیر جھگڑا کیے ہوئے. ایک کوئی آرگنائزیشن نہیں چلتی اسلامک کے، اس میں آپس میں اختلافات اور دشمنی نہ پیدا ہو جائے. تو یہ سارے کے سارے عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ان عذاب کیسے ٹلیں گے؟ یہ عذاب کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے، یعنی کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارے. یہ شکر گزاری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ سارے عذاب انسانوں کو کھاتے رہیں گے. انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لعلکم، تاکہ تم یفقہون، تم سمجھو. مگر کیا ہم سمجھتے ہیں؟ ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل میں گرمی محسوس ہوتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہمارے اندر ہر انسان اگر جھانکے تو گنجائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. یہ نہیں کہ دوسرے ہی کی یہ مثالیں، ہمارے اندر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے عذاب لا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تھا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں. پھر یہ نازل ہوا کہ میں تمہارے ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے نیچے سے عذاب لا سکتا ہوں. تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں. پھر یہ نازل ہوا، یا میں تمہیں گروہ گروہ بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ان دو عذابوں سے ہلکا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے سعد بن ابی وقاص کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں. نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی. نمبر 2، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا. پھر میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ دعا کا نہ قبول ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات نیک بندے اللہ کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کسی بات کی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پروف نہیں ہے کہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے. انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے میری دعا نہیں قبول کرتا. جب دعا نہیں قبول ہوتی تو اس میں اگر ہمارے اندر اخلاص تھا، ہم نے اخلاص سے دعا کی، ہم نے اچھی دعا کی، قبول نہیں ہوئی، تو مطلب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ وَقَذَّبَا، اور جھٹلایا بِهِ، ساتھ اس کے، قوموں کا، تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ حق تھا. حالانکہ یہ قرآن، یہ ڈرانا، یہ سب حق ہے، مگر
تمہاری قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ قل، اب آپ کہہ دے، لستو، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بوکیل، میں حوالدار نہیں ہوں، میں کارساز نہیں ہوں۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تم کو زبردستی اسلام میں لے آؤں۔ میرا کام کیا تھا؟ اللہ کا میسج پہنچانا۔ اور ایک طرح سے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے انکار سے اپنی جان کو ہلکا نہ کریں، آپ سمجھ لیں کہ آپ صرف، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ آپ ان کے اوپر، آپ ان کے دلوں کو ہدایت زبردستی ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ کا کام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے، مستقر، ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ، اور ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ تو جیسا کہ تم قیامت مانگتے ہو مجھ سے، تم نشانیاں مانگتے ہو کہ چلو عذاب دکھا دو اللہ کا اگر تم سچے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یعنی قرآن کی آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو دکھاؤ عذاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور وہ وقت مقرر اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور تم نے جو کچھ کر رہے ہو تو تم ان قریب جان لو گے۔ تمہارا یہ ایک دھمکی ہے، وعید ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہو یہ ہمیشہ اس حالت میں رہو گے اور تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور دنیا میں پھر ظاہری بات ہے، ہم ہسٹری پڑھیں تو یہ جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے جو اتنا ہرٹ کرتے تھے مسلمانوں کو، ان سب کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہوئی۔